بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوا۔ 2 گھنٹے سے زائد دورانیے تک جاری اس اجلاس میں سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت، دیگر تمام ججز اجلاس میں موجود رہے۔ عدالتی اصلاحات زیر غور آئیں، کیسز کا بیک لاگ، ججز کے تحفظات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نو منتخب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس تقریباً 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ فل کورٹ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا کیس مینجمنٹ سسٹم 1 ماہ تک نافذ کیا جائے گا۔ اجلاس میں تمام دستیاب جج شریک ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کی وجہ سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں ججز کے تحفظات سمیت اہم انتظامی امور زیر غور آئے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں عدالتی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ فل کورٹ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور کیسز نمٹانے کے بارے میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے۔ خصوصی بینچز دیوانی اور فوجداری مقدمات کو نمٹائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ سسٹم کو 1 ماہ کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ فل کورٹ کا آئندہ اجلاس 2 دسمبر کو ہوگا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ اجلاس میں عدالتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے زیر التوا کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ اس وقت 59,191 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ اعلامیے کے مطابق پلان میں فوجداری اور دیوانی مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے مخصوص 2 اور 3 رکنی بینچوں کو تفویض کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ججز نے مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے عزم کو اجاگر کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے مزید تجاویز دی۔ ان تجاویز کا مقصد مقدمات کا بوجھ کم کر کے ابتدا میں 1 ماہ کے لیے عدالتی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا اور کیس مینجمنٹ پلان کے مکمل نفاذ کے عزم کا اظہار کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں پہلا دن۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس پہلے دن 9:30 بجے سے عدالتی وقفے تک 30 مقدمات کی سماعت کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1 گھنٹے 15 منٹ میں 24 مقدمات کی سماعت مکمل کی۔ 30 میں سے 6 مقدمات کو مختلف وجوہات کی بنا پر عدالتی وقفے تک ملتوی کر دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال بینچ نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کر رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سابق صدر سپریم کورٹ بار درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ میں درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری سمیت 6 وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاق اور صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ارکان پارلیمنٹ سے زبردستی ووٹ نہیں لیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ نامکمل اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی مداخلت کے مترادف ہے۔ آئینی بینچز کا قیام سپریم کورٹ کے متوازی عدالتی نظام کا قیام ہے۔ درخواست میں عدالت سے 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دائر کی ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے ارکان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دے اور توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن کے ارکان کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دے اور توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔
یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا۔ ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی بینچ کی جانب سے 2 مرتبہ وضاحت جاری کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے عملے سے جواب طلب کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی ترامیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نام طلب کر لیے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے 4 ارکان جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر ہوں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل ہے جو اپنے پہلے اجلاس میں آئینی بینچز تشکیل دے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ملاقات میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سے متعلق بل فوری پارلیمان میں پیش کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا بل آئندہ چند دنوں میں ایوان سے منظور کرائے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ایم کیو ایم کے بلدیاتی اختیارات سے متعلق بل پر بھی غور کیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر منوان عمل درآمد کرانے، وفاق اور صوبوں میں آئینی بینچز کی فوری تشکیل کا میکینزم بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں پی پی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب کے معاملات پر معاہدے پر عمل درآمد پر بھی بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، کوئی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری نہیں ہو رہی۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال کوئی نئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، ایسی قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کیا جائے گا تو قوم کو نتائج ملیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اس کے خد و خال کا مجھے علم نہیں ہے۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی خرابی ہے تو بتائیں۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا نگراں حکومت نہیں ہونی چاہیے، آئین سے نگراں حکومت کی شکل نکالنی ہوگی۔ دنیا بھر میں اب نگراں حکومتوں کے تصور کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ججز تقرر کے کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن پاکستان کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان طویل المدت کمیشن ہوگا۔ کمیشن کی فیصلہ سازی میں حزب اختلاف کے 2 ارکان کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی کمیٹی کے فیصلوں کو توثیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھیجا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے وکیل فیصل چودھری اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کروا دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صلح کے بعد فیصل چودھری کو دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور فیصل چودھری کمرہ عدالت میں کافی دیر گلے مل کر گفتگو کرتے رہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو بھی معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری کے ذریعے فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا کہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصل چودھری سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کے وقت بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 1 نومبر کو پشاور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جلسے میں بشرا بی بی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ یہ فیصلہ وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے سیاسی پارٹیوں کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کی۔ جلسے میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے طویل عرصے سے پشاور میں کوئی جلسہ نہیں کیا۔ اس سے قبل تحریک انصاف نے 22 اگست کو 5ویں مرتبہ اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کیا تھا، پھر 27 اگست کو لاہور جلسہ بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔
تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پیش گوئی کر رہی ہوں یہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے. گھسپیٹیوں کی سیاست اپنے آخری دموں پر ہے. سیاست اور گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, عملی کام کرنے پڑتے ہیں. حافظ آباد میں وزیر اعلیٰ کسان کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے اجرا پر سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سال نالائقوں اور دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے پاکستان کا نقصان ہوا تھا اسے بھرنے کے لیے 40 سال بھی کم تھے, لیکن صرف 8 ماہ میں ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے. اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. وزیراعظم کو حالیہ پولیو کیسز اور انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. بتایا گیا اس وقت ملک میں پولیو کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 41 ہے اور اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. ہنگامی بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے. شہباز شریف کی انسداد پولیو مہم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا موذی مرض کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان جلد پولیو فری بنے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں. پولیو کے خاتمے کے لیے میڈیا, سول سوسائٹی اور علماء کرام عوام میں آگاہی فراہم کریں. مزید کہا کہ سندھ میں پولیو کے 11 کیسز سامنے آئے ہیں. 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. کراچی فاطمہ جناح اسکول گارڈن میں بچوں کو پولیو اور وٹامن کے قطرے پلانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں پولیو کے 11 کیس سامنے آئے ہیں. 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ٹارگیٹ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس مہم میں وٹامن کی خوراک بھی دی جا رہی ہے. میں خاص طور پہ والدین کو جو بھی بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان سے التجا کروں گا کہ وہ پولیو کے قطرے بچوں کو ضرور پلائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری ایمونائزیشن پروگرام ہے اس کو وقتاً جاری رکھتے ہیں. اس پولیو کیمپین میں ہم پولیو ڈراپس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے ایک ڈوز بھی دے رہے ہیں بچوں کو. مراد علی شاہ نے والدین سے گزارش کی ہے کہ بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ موذی مرض سے نجات مل سکے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پورا پاکستان منشیات کی زد میں ہے. یہ کسی بھی وقت کسی کے بھی دروازے پر دستک دے سکتی ہے. ممکن ہے منشیات کی لعنت ہمارے منتخب نمائندگان کے دروازوں پر بھی دستک دے چکی ہو. سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر برائے نارکوٹکس شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ منشیات کی لعنت نہ صرف سندھ میں ہے بلکہ پنجاب, کے پی اور بلوچستان میں بھی ہے. پورا پاکستان اس سے متاثر ہے. ایوان کے اراکین خوش قسمت ہیں کہ منشیات کے خلاف بل پاس کیا. انہوں نے کہا کہ منشیات فروش کتنا بھی طاقتور شخص کیوں نہ ہو اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جب میں ایکسائز کا وزیر نہیں تھا تب بھی منشیات کے خلاف کام کرتا تھا. منتخب نمائندگان حکومت کا ساتھ دیں تو معلومات فراہم کریں اور ہم اس پر کارروائی کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور وسا نے چیئرمین بلاول بھٹو کے حوالے سے نئی پیش گوئی کر دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں کسی نہ کسی طرح بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں. خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسا نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں JUI پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی. پہلے بھی دیا ہے. 18ویں ترمیم میں بھی وہی شرطیں تھیں جو موجودہ 26ویں ترمیم میں ہے. منظور وسان کا کہنا تھا کہ PTI میں اختلافات ہیں, آپس میں ان کی نہیں بنتی. آگے چل کر PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور دھڑا بندی ہوگی. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی سے اپیل ہے کہ بانی PTI کی رہائی کے لیے حکمت عملی بنائیں. PTI کا کوئی لیڈر کمروں سے باہر نہیں نکل رہا. کارکن عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا حکومت نے ہمیں جعلی مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے. ہم پر مشکل وقت ہے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. ہمارا صبح کا شیڈیول یہی ہوتا ہے کہ آج کس عدالت جانا ہے. سلمان اکرم راجہ رؤف حسن پر کون سا مشکل وقت آیا ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا پاکستان کی جیلیں تحریک انصاف کے کارکنان سے بھر چکی ہیں. میری بشرا بی بی سے اپیل ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے حکمت عملی تشکیل دیں. بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے بڑھیں اور قیادت کا ساتھ دیں اور پارٹی بچائیں. بانی PTI کی رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی اب تک نہیں ہے. بانی PTI کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ ہو کیا رہا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 29 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواستوں پر گزشتہ سماعت 2 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو ریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک رکھا ہے۔ انسداد بدعنوانی کمیشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے بیرون ملک سفر کرنے پر دوبارہ پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی اینٹی کرپشن پنجاب کو ایک مقدمے میں مطلوب ہیں جس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور وہ اب بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، جس کے بعد وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی سفارش پر پرویز الہی پر بیرون ملک سفر کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی ایک مقدمے میں اینٹی کرپشن پنجاب کو مطلوب ہیں۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے سفارش کی ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک ان کا نام نو فلائی لسٹ میں برقرار رکھا جائے۔ 3 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی، ان کے صاحبزادے راسخ الہی اور بہو زارا الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ PCL سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ 28 جون کو وفاقی حکومت نے پرویز الہی کا نام PCL میں شامل کیا تھا، جس پر انہوں نے نام نکالنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ مڈل ٹیمپل میں شرکت کے لیے سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا اہل خانہ کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ سابق چیف جسٹس مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر تقریب میں شرکت کریں گے۔ قاضی فائزیسا پہلے پاکستانی ہیں جن کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بننے کا اعزاز ملا ہے۔ یہ اعزاز عدلیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کو دیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس لندن میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو اس سال مئی میں تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اعزاز کی تقریب 29 اکتوبر مقرر کی گئی جس میں دنیا بھر سے عدلیہ کے اعلیٰ ترین شخصیات شرکت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت کے ساتھ تجارت اور دوستی کی باتیں قبول نہیں۔ بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ انتہا پسند بھارت مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا لیکن نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے تڑپے جا رہے ہیں۔ بھارت سے دوستی اور تجارت بڑھانے کے لیے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے بیانات بالکل اچھے نہیں۔ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ تھا لیکن ہمارے وزیر خزانہ نے بھارت سے تجارت سے متعلق باتیں کی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جیل ریفارمز ایجنڈے میں اہم پیش رفت۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ محفوظ جیل منصوبے کے تحت پنجاب کی 43 جیلوں میں 9200 جدید کیمرے نصب ہوں گے۔ سیف سٹی کو 1 ہفتے میں پنجاب بھر کی جیلوں کے سروے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ تہران پر اسرائیل کے حملوں کا معاملہ سلامتی کونسل پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ صدر سلامتی کونسل کے مطابق روس، چین، الجزائر نے ایرانی درخواست کی حمایت کی ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیلی حملوں پر اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ اسے نہ کم سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 5% تک گر گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل $73 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے اور امریکی خام تیل WTI $66 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ عالمی گیس کی قیمت 3.5% کمی کے ساتھ $2.47 فی MMBTU میں فروخت ہو رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے اثرات پاکستان پر اثر انداز ہونے لگے ہیں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں $3 فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں $2 فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 31 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स एक और रिकॉर्ड कायम करते हुए 91,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1,061 पॉइंट्स के इजाफे से 91,054 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 60 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 64 पैसे का था। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के नए हेड कोच का हतमी नाम सामने आ गया है। जेसन गिल्स्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच को इजाफी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद अब जेसन गिल्स्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वाइट बॉल टीम का कोच मुकर्रर कर दिया गया है। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा भी कबूल कर लिया है। आज सुबह पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया था। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।